موضوع کے بارے میں پڑھ لیا تھا، آج انگوٹھی کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے، لہذا اگر کوئی انگوٹھی استعمال کرتا ہے تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں اہم ہیں اس انگوٹھی کے پہننے میں۔ کس چیز کی انگوٹھی پہنے، کتنی مقدار کی ہو، کس چیز کی بنی ہوئی ہو، کون سی انگلی میں پہنے، یہ باتیں ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ناجائز ہے اور عورت کے لیے جائز ہے۔ مرد کے لیے کیوں ناجائز ہے؟ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، اللہ کے نبی نے اس انگوٹھی کو خود اتار کر پھینک دیا۔ پھر آپ نے غصے میں فرمایا، يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، یہ کیا ہو گیا تمہیں کہ لوگ تم میں سے ایسا کر رہے ہیں کہ آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں، آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں، یعنی وہ جو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ ایسے تھا جیسے آگ کا انگارہ ہو۔ سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا زیور استعمال کرنا مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ انگوٹھی سونے کی نہ ہو۔ صحابی کا ایمان بھی دیکھیں، جب اللہ کے نبی نے وہ انگوٹھی اٹھا کر پھینک دی تو کسی نے اس صحابی سے کہا اٹھا لو اس کو اور عورتوں کو پہنا دینا، بیچ کر اس کے پیسے لے لینا، اور یہ جائز بھی تھا کیونکہ خود مرد کو پہننا ناجائز ہے، عورتوں کو پہنانا اور بیچنا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اس صحابی نے کیا کہا کہ جس کو حضور نے پھینک دیا ہے اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا، نبی جس کو پھینک دے اس کو امتی نہیں اٹھایا کرتا۔ یہ کمال ایمان تھا، حالانکہ وہ اٹھا بھی لیتے تو گناہ نہیں تھا، لیکن ہم جیسوں کی عقلوں پر ہتھوڑے مار گئے کہ ہم نے جائز چیزیں بھی نبی کی پھینکی ہوئی نہ اٹھائیں، تو ہم نے نبی کی پھینکی ہوئی ناجائز چیزوں کو بھی سینے سے لگا لیا۔ آج مرد سونے کی انگوٹھی پہنے تو کیسے دکھ کی بات ہوگی، نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اسی کو اختیار کرے تو کیسے دکھ کی بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے، آپ کے مخالف نہیں چلنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے کہ سونے کی انگوٹھی منع ہے۔ دوسری حدیث، اور کس چیز کی انگوٹھی منع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس آدمی کے پاس پیتل کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں، بت کی بو۔ تو اس آدمی نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر بعد میں آیا وہ آدمی تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا مالی ارى علیک حلیۃ اہل النار، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس آدمی نے وہ بھی پھینک دی۔ پھر اس نے خود کہا اچھا یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی میں پہنوں؟ آپ نے فرمایا اتخذہ من ورق ولا تتمہ مثقالا، چاندی کی انگوٹھی پہنو اور وہ 1 مسکال سے زیادہ نہ ہو، 1 مسکال وزن سے کم ہو۔ 1 مسکال عربی وزن ہے، عربی پیمانہ ہے، ہمارے ہاں وہ بنتے ہیں 4.5 ماشے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مراد اس کا چھلا ہے، جو اوپر نگ ہے، نگ کا وزن نہیں۔ جو انگوٹھی کا چھلا ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، وہ چاندی کا ہو اور 4.5 ماشے چاندی سے کم ہو۔ ایسی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اوپر جو نگینہ لگاتے ہیں وہ چاہے جس چیز کا ہو اور جتنے وزن کا ہو۔ بعض کہتے ہیں جو فیروزہ نگینہ ہے وہ نہیں لگا سکتے، فلانا پتھر نہیں لگا سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی پتھر لگانا چاہیں اوپر لگا سکتے ہیں، اس کا وزن چاہے جتنا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، چھلا 4.5 ماشے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اجازت دے دی کہ چاندی کی انگوٹھی ہو تو اس کے اوپر کوئی 4.5 ماشے سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں۔ انگوٹھی کس ہاتھ میں ڈالنی چاہیے؟ اچھا، یہ انگوٹھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی خود بنوائی تھی، آپ پہنتے تھے۔ پھر وہی انگوٹھی ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے، پھر وہی حضرت عمر پہنتے تھے، وہی حضرت عثمان پہنتے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد قباء کے بالکل قریب اس کے قبلے کی طرف، اب تو ماشاءاللہ خوشخبری ہو، مسجد قباء کی توسیع ہو رہی ہے، اس کو 10 گنا بڑا کر رہے ہیں، اس کی توسیع کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ محمد بن سلمان آیا تھا تو اس نے وہاں نفل وغیرہ کوئی پڑھے تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کی توسیع کر دو، اس پر کام شروع ہو گیا۔ تو اس کا جو قبلے کی طرف جگہ ہے وہاں ابھی بھی ایک فوارہ ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں کنواں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھے تھے اپنے غلام کے ساتھ،
تو انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی تو چھوٹ کے نیچے کنویں میں جا گری۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضور علیہ السلام سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی حضرت عثمان کے پاس پہنچی تھی۔ وہ انگوٹھی جو نیچے گری تو وہ تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی تھی۔ حضرت عثمان نے اس وقت امیر المومنین تھے، حکم دے کر پورے کنویں کے پانی کو باہر نکلوا دیا اور اس میں سے چھان مارا انگوٹھی کو، انگوٹھی نہیں ملی۔ اللہ کی طرف سے تکوینی نظام تھا، وہ انگوٹھی ختم کرنی تھی۔ بس انگوٹھی اٹھنے کے دیر تھی، فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، فتنے آنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ فتنے پھر بعد میں آئے۔ جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا، سبئی تھا، اس نے آ کے حضرت عثمان کی شہادت کا جو ایک ڈھونگ رچایا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ سارے فتنے پھر بعد میں شروع ہوئے تھے۔ جب تک میرے نبی کی انگوٹھی رہی تو فتنے دبے رہے۔ جب انگوٹھی گم ہوئی اس کے بعد فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی پھر شہادت ہو گئی تھی۔ انگوٹھی کی تھوڑی بات رہتی ہے، اس کو انشاءاللہ کل کر لیں گے، آج وقت پورا ہو گیا ہے۔ کل اگرچہ حدیث کا درس ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی کر لیں۔